أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ. ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. صدقت يا ربنا ويا رب العالمين. اور یاد کیجئے کہ جب ہم نے تمہاری وجہ سے سمندر کو پھاڑ ڈالا اور تمہیں نجات دی اور فرعون والوں کو ہم نے غرق کر دیا اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے. اور یاد کیجئے کہ جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا تو تم نے ان کے جانے کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظلم کرنے والے تھے. پھر ہم نے تمہیں اس کے بعد بھی معاف کیا تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ. اور یاد کرو کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان عطا کی تاکہ تم ہدایت پاؤ. اور یاد کرو کہ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم بلا شبہ تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا بچڑے کو معبود بنا کر، بس اب تم رجوع کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، بس اپنوں کو قتل کرو، یہ تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے ہاں بہتر ہے. بس اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی، بلا شبہ وہ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے. اور یاد کرو کہ جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے تجھ پر یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں روبرو، پھر تمہیں ایک کڑکنے والی گرنے والی بجلی نے تمہیں آ لیا اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے. پھر ہم نے تمہیں دوبارہ اٹھایا تمہاری موت کے بعد تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے بادلوں کو تم پر صاحبان بنا دیا اور ہم نے اتارا تمہارے لیے من اور سلوہ. ہم نے کہا
کہ جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس پاکیزہ رزق میں سے کھاؤ. وما ظلمونا، اور وہ ہم پر ظلم نہیں کرتے تھے، ولکن کانوا انفسهم یظلمون، لیکن وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے. اور یاد کرو کہ جب ہم نے کہا کہ داخل ہو جاؤ اس شہر میں اور کھاؤ تم اس میں سے جتنا چاہو وسعت کے ساتھ، وادخلوا الباب سجدا، اور اس شہر میں تم داخل ہو، یعنی اس شہر میں جن دروازوں سے تم داخل ہو تو چھپتے ہوئے داخل ہو. وقولوا حطہ، اور کہو حطہ، نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور ہم نیکوکاروں کو زیادہ عطا کریں گے. بس تبدیل کر دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا بات کو، سوائے اس بات کے جو ان سے کہی گئی تھی. فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ، پھر ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا بسبب اس کے کہ انہوں نے فسق کیا، گناہ کیے. جیسا کہ آپ کے سامنے میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ رب العزت ان رکوعات میں، ان آیات میں یہود کے احوال واقعات کو بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر جس جس موقع پر احسانات فرمائے ان احسانات کو جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے تاکہ ان کو یاد دلا کر ان کو عار اور شرم دلائی جائے کہ دیکھو ہمارے کس کس موقع پر، کس کس جگہ پر تمہارے اوپر کیسے کیسے احسانات ہیں. اور آج جبکہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تشریف لائے اور آپ نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، قرآن کریم کی تعلیم آپ نے دینی شروع کی، تو تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور قرآن کریم کے اور اس دین کے مخالف ہو گئے. تو انہی میں سے ایک واقعہ پہلی آیت کے اندر جو ہے وہ بیان کیا گیا. فرمایا کہ وہ وقت یاد کرو کہ جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، جدا جدا کر دیا. یہ کب کی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر شام کی طرف، مصر سے شام کی طرف روانہ ہوئے تو آگے جو ہے وہ سمندر آ گیا. اور اب صورتحال یہ تھی کہ آگے سمندر تھا اور پیچھے جو ہے وہ فرعونیوں کا لشکر جو ان کا تعاقب کر رہا تھا. اب یہ کہنے لگے کہ انا لمدرکون، کہ ہم تو پکڑے گئے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا ان معی ربی سیہدین، ایسی بات نہیں ہے، ہمارا رب جو ہے وہ ہمیں راستہ دکھلائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ گھبرائیں نہیں، آپ اپنے اس عصا کو اس سمندر پر ماریں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ عصا جو ہے وہ سمندر میں مارا. جیسے ہی وہ عصا سمندر میں لگا تو چونکہ یہ 12 حصوں میں تقسیم تھے بنی اسرائیل، تو جیسے ہی وہ عصا اس سمندر پر لگا تو 12 راستے بن گئے. اس طرح راستے بنے کہ دائیں اور بائیں جو پانی تھا وہ یوں کھڑا ہو گیا جیسے کوئی فصیل اور دیوار ہو، اور جو درمیان والا حصہ تھا وہ اس طرح بن گیا جس طرح کوئی سڑک ہو. اب چونکہ ان کے مزاجوں کے اندر یہ چیز نہیں تھی کہ ایک دوسرے سے موافقت کرتے، یہ 12 باپوں کی اولاد ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے 12 بیٹے تھے، تو یہ بنی اسرائیل ان 12 کی جو ہے وہ اولاد ہے، لیکن ان کی آپس میں موافقت اور ہم مزاجی نہیں تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ 12 راستے بنا دیے. اب یہ ہوا کہ ہر ایک جو ہے وہ اس کے لیے وہ راستہ متعین ہو گیا. جس کی تعداد زیادہ تھی اس کے لیے بڑا راستہ خود بخود متعین تھا، جن کی درمیانی تھی درمیانہ راستہ ان کے لیے متعین تھا، جن کی تعداد کم تھی مختصر راستہ ان کے لیے متعین تھا. اب یہ اس ترتیب پر جا رہے ہیں کہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے ہمارے لیے اس سمندر کو کیسے جو ہے وہ خشکی کی جگہ بنا دی، اور کس طرح یہ پانی جو ہے وہ کھڑا ہو گیا دیواروں کی صورت میں. اور یہ سب جا رہے ہیں. فرعونی لشکر جب پیچھے سے آیا تو انہوں نے یہی سمجھا کہ یہ کوئی راستہ ہے جانے کا، تو وہ بھی اسی راستے پر چل پڑے. اب ہوا یہ کہ بنی اسرائیل کے لوگوں کا آخری شخص جو ہے وہ سمندر کی حدود سے باہر نکل رہا تھا، اور جو فرعون کے لوگ تھے یہ ان کا آخری شخص جو ہے وہ اندر داخل ہو رہا تھا. جیسے ہی وہ نکلے وہ باہر کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے سب کے سب کہ فرعونیوں کا جو لشکر ہمارا تعاقب کر رہا تھا، اب وہ ہم بھی سمندر سے باہر نکل گئے اور وہ بھی ہمارے قریب پہنچ گئے. تو فرمایا کہ دیکھتے ہی دیکھتے اللہ پاک نے ان کو دکھایا، ان کی آنکھوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے سمندر کو پھر حکم فرما دیا کہ سارا سمندر کے پانی جو 12 حصوں میں تقسیم ہوا تھا
وہ دوبارہ آپس میں مل گیا اور سارے کے سارا فرعونی لشکر خود فرعون بھی وہ اس پانی کے اندر غرق ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ کہ دیکھو تمہیں ہم نے نجات دے دی اور تمہارے دشمن کو ہم نے غرق کر دیا. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی غیبی بات ہے بلکہ مشاہداتی طور پر وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ یہ تمہارے دیکھتے ہوئے ہوا ہے, تم نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا تھا. اب جب اتنا بڑا احسان ہم نے تمہارے اوپر کیا کہ وہ فرعون کہ جو تمہارے لڑکوں کو قتل کرتا تھا, وہ تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتا تھا اپنی خدمت کے لیے, اور وہ طرح طرح کے ظلم کرتا تھا, اب وہی وہ فرعون جو ہے ہم نے اس سے تمہیں کس طرح نجات دی اور تمہیں کس طرح بچایا اور وہ تمہارے دشمن کو کیسے ہم نے غرق کیا. تو اب کیا اس کا بدلہ یہی بنتا ہے کہ تم اللہ کے حکموں کو توڑو؟ تو ایک نشانی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی. اور دوسری فرمایا فَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 کہ وہ وقت یاد کرو کہ جب موسیٰ علیہ السلام سے ہم نے 40 راتوں کا وعدہ کیا. اصل تو تھا کہ 30 لیلہ کہ شروع میں جو حکم تھا وہ تھا 30 کا, وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لیلہ. پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ 10 راتیں مزید تمہیں جو ہے وہ یہاں مقام طور پر تو رات کے لیے رکنا پڑے گا, تو 10 راتیں وہ مزید رکے. اس طرح 40 دن حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں مقام طور پر رکے رہے. اور اس کا سبب یہ بنا کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں سے ان کو نجات دے دی بنی اسرائیل والوں کو, تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اب ہم آپ پر ایمان لے آئے, آپ کے رب پر ایمان لے آئے, اور فرعون جو کہ ہم پر ظلم و ستم کرتا تھا اس سے بھی ہمیں نجات مل گئی. اب آپ یہ بتائیں کہ ہم نے کس طرح کی زندگی گزارنی ہے, ہمارے لیے قاعدے ضابطے کیا ہیں, ہمارے لیے احکامات کیا ہیں. آپ اپنے رب سے ہمارے لیے احکامات لے لیجئے, کوئی کتاب لے لیجئے اور اس میں کوئی قوانین ہو اور اس میں کچھ احکامات ہو, ہم ان کے اوپر عمل کر کے اپنی زندگی گزاریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ یا رب آپ میری قوم کے لیے مجھے کتاب عطا فرمائیے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ مقام طور پر آ جائیں اور یہاں آ کر آپ جو ہے وہ ٹھہرے یہاں پر. پہلے فرمایا 30 دن, پھر فرمایا 10 دن اور مکمل کرو, 40 دن آپ یہاں ہمارے پاس خلوت میں ٹھہریں گے, اس کے بعد ہم آپ کو تورات جو ہے وہ عطا فرمائیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن وہاں پر ٹھہرے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو تورات عطا فرمائی. وہی تورات لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر اپنے قوم کے پاس تشریف لائے. تو اس آیت کے اندر یہی بات بیان کی گئی وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لیلہ. اس سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ 40 کا جو حصہ ہے, جیسے ہماری تبلیغی جماعت میں بھی جو ہے وہ چلہ لگوایا جاتا ہے, ابتدا کے اندر یہی بات کی جاتی ہے ساتھیوں سے کہ بھی آپ جو ہے ہماری تبلیغی جماعت میں ابتدا میں ساتھیوں سے یہی بات کی جاتی ہے کہ چلہ لگاؤ. اسی طریقے سے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں تشریف لے جاتے تو آپ بھی اسی طرح 40 روز کے لیے مثال کے طور پہ بعض اوقات تشریف لے گئے. اور اس طریقے سے بعض اوقات خانقاہوں کے اندر بھی یہ ترتیب ہوتی ہے کہ آپ کو خانقاہ میں اگر اپنی اصلاح کرنی ہے, ایک ماحول کے اندر اپنے آپ کو رکھ کر اپنے آپ کو بنانا ہے اور بگاڑ سے اپنے آپ کو نکالنا ہے, تو آپ کو بھی جو ہے وہ 40 دن ہمارے پاس رہنا پڑے گا. تو یہ دیکھو قرآن کریم سے بھی یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ جو 40 کا حصہ ہے یہ انسان کی طبیعت کے اندر بدلاؤ اور طبیعت کے اندر جو ہے وہ تبدیلی لانے کے لیے بہت زیادہ مؤثر ہے. انسان اپنے ماحول سے نکل کر کہ جو ماحول انسان کو خراب کر رہا ہوتا ہے اس ماحول سے اپنے آپ کو نکال کر 1 دن 2 دن کچھ گھنٹے یا چند دنوں کے لیے نہیں, جب تسلسل کے ساتھ 40 دن وہ اپنے آپ کو ایک خاص دینی ماحول کے اندر رکھے گا اور جس ماحول نے اس کو خراب کر رکھا تھا اسے اپنے آپ کو جان اس سے چھڑوائے گا, تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ اس 40 دن مسلسل رہنے سے اس کی طبیعت کے اندر تبدیلی اور انقلاب آ رہے گا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ بھی آپ 40 دن کے لیے جو ہے وہ آپ طور پر آئیں, تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہاں پر تورات عطا فرمائی. لیکن ان کا حال کیا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے وہاں پر تشریف لے گئے تو فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد انہوں نے یہ ظلم کیا کہ انہوں نے بچڑے کو جو ہے وہ معبود بنا لیا. وہ سامری تھا, سامری جس کا ذکر تفصیل کے ساتھ سورۃ طٰہٰ کے اندر ہے کہ اس نے تانبا, چاندی, سونا, لوہا ان چیزوں کو پگھلا کر گائے کی صورت میں, بچڑے کی صورت میں اس نے ایک جانور بنایا اور جو ہے وہ اس کے اندر ایک خاص قسم کی آواز, جس کو فرمایا گیا لہو خوار, ایک خاص قسم کی آواز جیسے ایک بچڑا بولا کرتا ہے, وہ ایک خاص قسم کی آواز اس کے اندر سے آنے لگی
تو اس نے کہا کہ یہ تمہارا اور موسیٰ کا خدا ہے، فنسیت، موسیٰ جو ہے وہ بھول گیا، وہ تو طور پر چلا گیا خدا کو لینے کے لیے، جبکہ خدا تو یہیں پر موجود تھا، نعوذ باللہ۔ اور یہ بات اس کے کہنے کی دیر تھی کہ قوم کی اکثریت وہ اس بچڑے کو خدا سمجھ کر، معبود سمجھ کر اس کی عبادت کرنے لگ گئے۔ گائے کو شروع سے ہی ایک مقدس جانور کے طور پر جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے، جہاں پر بھی جیسے قرآن کریم نے بتایا کہ وہ گائے بچڑا اس کو مقدس سمجھ کر وہ اس کی پوجا اور عبادت کرنے لگے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں دنیا کے اندر اس ٹیکنالوجی کے دور میں اور اس جدید ذرائع ابلاغ کے دور میں اور اس تعلیم یافتہ دور کے اندر کہ جب عقل و شعور، دانش اور فکر کہاں تک پہنچ کی، کتنی ترقی ہو گئی کہ آج بھی دنیا کے اندر ایسی قومیں موجود ہیں جو گائے کی پوجا کرتی ہیں، گائے کو خدا سمجھتی ہیں۔ کیوں بھئی یہ گائے ہمیں دودھ پلاتی ہے، یہ گائے جناب ہمیں جو ہے وہ بہت ساری جو ہماری ضروریات ہے دنیاوی اس کو پورا کرنے میں اس گائے کا بہت بڑا ہاتھ ہے، گویا کہ یہ ہمارا خدا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ تم نے موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد اس بچڑے کو جو ہے وہ معبود بنا کر اپنے اوپر تم نے بڑا ظلم کیا۔ فرمایا کہ وہ وقت تمہیں یاد ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے اس واقعے کے بعد بھی تمہیں معاف کر دیا، لعلکم تشکرون، تاکہ جو ہے وہ تم شکر گزار، یعنی تم اطاعت اور فرما برداری کرنے والے بن جاؤ۔ اس واقعے کے بعد بھی ہم نے تمہیں کیا بنا دیا، یعنی تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور وہ وقت یاد کرو کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی کہ تورات، والفرقان، فرقان یا تو اسی کتاب کا وصف ہے، یا یہ کہ فرقان سے مراد جو وہ معجزات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے، یا تو اس سے مراد خود تورات ہی ہے، اس لیے کہ قرآن کریم کو بھی فرقان کہا گیا ہے۔ کیوں؟ قرآن کو یا تورات کو فرقان کہنے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ یہ حق اور باطل کے درمیان امتیاز کرنے والی، فارق بین الحق والباطل، سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق کرنے والی چیز یہ اللہ کی کتاب ہے، لہذا اس کو فرقان کا وصف بھی دیا جاتا ہے۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم کیا حاصل کرو، ہدایت حاصل کرو، تم ہدایت یافتہ بن جاؤ۔ تو اللہ کی یہ کتابیں تورات، انجیل، زبور، قرآن کریم یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی بھی ہیں اور یہ ہدایت کا باعث بھی ہے۔ فرمایا اتنے بڑے احسانات ہم نے تم پر کیے اور نتیجے کے طور پر تم کیا کر رہے ہو وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ، اور موسیٰ علیہ السلام جب کتاب تورات لے کر واپس آئے اور ان کا حال یہ تھا کہ انہوں نے بچڑے کو معبود بنا رکھا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہیں پر خبر کر دی تھی، وہیں پر بتا دیا تھا کہ تمہاری قوم جو ہے وہ اس حال میں ایک بچڑے کی عبادت کر رہی ہے، اس کی پوجا کر رہی ہے اور شرک میں مبتلا ہو گئی۔ لیکن وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو اس طرح کا غصہ تو نہیں آیا، لیکن یہاں جب تشریف لائے اور یہاں آ کر اپنی آنکھوں سے جب یہ سارا منظر دیکھا کہ دیکھو میں نے فرعون سے اللہ کے حکم سے ان کو نجات دلائی اور آج یہ یہاں تک پہنچ گئے، میں ان کے خاطر کتاب لینے کے لیے اللہ کے پاس اللہ کے حکم سے مقام طور پر ہوں اور انہوں نے یہ چند دن پیچھے رہ کر کیا گل کھلایا۔ تو جب تشریف لائے دیکھا تو فرمایا یا قوم انکم ظلمتم انفسکم، تم نے اپنے ساتھ ظلم کیا ہے، یہ نہیں کہ تم نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے کہ میں تمہارا پیغمبر تھا، میں نے تمہارے لیے یہ کیا اللہ کے حکم کے ساتھ اور تم نے میرے جانے کے بعد یہ کچھ کیا، تم نے میرے ساتھ ظلم کیا، نہیں، فرمایا کہ تم نے اپنے ساتھ ظلم کیا ہے، اس لیے کہ جب کوئی شخص اللہ کی، اللہ کے رسولوں کی شریعت اور دین کی اور اپنے مربی اور اپنے اساتذہ کی جو دین اور شریعت کی بات کر رہے ہوتے ہیں، جب کوئی شخص ان کی نافرمانی کرتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانیوں میں اور گناہوں میں مبتلا کر لیتا ہے تو وہ دراصل اپنا ہی نقصان کر رہا ہوتا ہے، وہ اللہ کا نقصان نہیں ہوتا، وہ اللہ کے نبی کا نقصان نہیں ہوتا، وہ قرآن و حدیث کا نقصان نہیں ہوتا، وہ اساتذہ اور مربی اور شیخ کا نقصان نہیں ہوتا، وہ اس کا اپنا ہی نقصان ہوتا ہے۔ فرمایا کہ انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، کہ تم نے میرے جانے کے بعد جو بچڑے کو معبود بنایا یہ تم نے اپنے پر بہت بڑا ظلم کیا، اس لیے کہ اس کی جو سزا ملے گی وہ کوئی اللہ کو نہیں ملے گی، نعوذ باللہ، وہ کہ اللہ کے رسول کو نہیں ملے گی، وہ اللہ کے دین کو نہیں ملے گی، وہ علماء کو، اساتذہ کو، مشائخ کو نہیں ملے گی، بلکہ وہ سزا جو ہے وہ انہی گناہگاروں کو ملے گی جو اللہ اور اس کے رسول کی اور اپنے اساتذہ کی اور دین کی بات کرنے والوں کی نافرمانی کرتے ہیں، سزا بھی انہی کو ملتی ہے۔ تو باتخاذکم العجل فتوبوا الی بارئکم، بس تم رجوع کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، یعنی تم نے یہ جو شرک، یعنی یہ جو تم نے شرک کیا، اب
اس شرک سے توبہ کرنا یہ اللہ کا حکم ہے. میں تمہیں یہ حکم کرتا ہوں کہ تم اللہ کی طرف رجوع کرو اور اس شرک کو ترک کرو اور توحید کو اختیار کرو اور اس کتاب کو جو تورات میں لے کر آیا ہوں اس کتاب کے مطابق اپنی زندگی سنوارو. اب وہ توبہ جو ہے وہ قولی اعتبار سے بھی ہے کہ اپنے قول سے توبہ کریں کہ اے رب ہمیں معاف کر دیجئے، ہم پھر شرک نہیں کریں گے. لیکن فرمایا کہ جو اس کی عملی طور پر سزا ہے اس سزا کا بھی تمہیں سامنا کرنا پڑے گا. وہ سزا کیا ہے؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ تم اپنوں کو قتل کرو، اپنے آپ کو قتل نہ کرو. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کرو نہیں، تم اپنوں کو قتل کرو. اس لیے کہ بچڑے کی عبادت کے معاملے میں، بچڑے کو معبود بنانے کے معاملے میں یہ بنی اسرائیل 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے تھے. ایک طبقہ وہ تھا کہ جو بچڑے کی عبادت علی اعلان کر رہا تھا، اور دوسرا طبقہ وہ تھا جو خاموش تھا، اس نے کوئی نہ اس بات میں ساتھ دیا نہ نفی میں ساتھ دیا. اور تیسرا طبقہ وہ تھا کہ جنہوں نے علی اعلان کہا کہ بھی دیکھو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات یہ نہیں ہے کہ ہم اس طرح اللہ کو چھوڑ کر اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کو چھوڑ کر ہم ایک دنیاوی چیز کے اوپر اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیز کو خدا اور معبود سمجھ کر ہم اس کی عبادت کرنے لگ جائیں. تو اب فرمایا کہ سزا کے طور پر یہ ہے کہ جنہوں نے شرک کیا، جنہوں نے اس بچڑے کی پوجا کی، عبادت کی، ان کو وہ لوگ قتل کریں کہ جو خاموش رہے، انہوں نے علی اعلان برات کا اظہار نہیں کیا. اس لیے کہ جرم پر خاموش ہو جانا یہ خاموش قوت فراہم کرتا ہے ان کو، یہ ان کو خاموش تائید فراہم کرتا ہے. علی اعلان باطل کا انکار ضروری ہے. جو باطل پر خاموش ہو جاتا ہے اور حق کا علی اعلان ساتھ نہیں دیتا، وہ بھی ایک طرح سے باطل کے ساتھ خاموش تائید فراہم کر رہا ہوتا ہے باطل کو، کہ گویا کہ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، اگر میں نے علی اعلان تمہارا ساتھ نہیں دیا تو تمہاری مخالفت بھی تو نہیں کی. جبکہ ضروری کیا ہے؟ ضروری یہ ہے کہ انسان علی اعلان حق کے ساتھ کھڑا ہو اور علی اعلان باطل کا انکار کرنے والا ہو. یہ خاموش ہو جانا جس سے یہ معلوم ہو کہ گویا کہ یہ ان کے ساتھ بھی ہے، گویا کہ یہ ان کے ساتھ بھی ہے، گویا یہ ان کو بھی صحیح سمجھتا ہے، گویا یہ ان کو بھی صحیح سمجھتا ہے، تو یہ بھی ایک بہت بڑا جرم ہے. اس کو یہ کہنا کہ یہ عقل مندی ہے، عقل مندی نہیں ہے. قرآن کریم کی نگاہ میں یہ منافقت ہے. اس کو عقل مندی نہیں کہتے، اس کو منافقت کہتے ہیں. یاد رکھ لیں میری بات کہ جس طرح حق کو بیان کرنا ضروری ہے اس طرح باطل کو بیان کرنا بھی ضروری ہے. جس طرح علی اعلان حق کا ساتھ دینا ضروری ہے اس طرح علی اعلان باطل کی تردید اور انکار اور اس کو جھٹلانا بھی ضروری ہے. یہاں پر قرآن کریم نے کیا کہا کہ جنہوں نے شرک کیا ان کو تو یہ سزا ہے کہ وہ قتل کیے جائیں گے، اور جنہوں نے خاموشی اختیار کی، جنہوں نے خاموشی اختیار کی، ان سے یہ کہا گیا کہ تم ان کو قتل کرو. حالانکہ یہ سب آپس میں کیا تھے؟ خاندان کے لوگ تھے، رشتہ دار تھے، ان کا آپس میں تعلق تھا. اب آپ یہ بتائیں کیا یہ سزا نہیں ہے کہ کسی آدمی کو یہ کہا جائے کہ وہ اپنوں کو قتل کرے؟ تو یہ بھی ایک قسم کی ان کو سزا دی گئی کہ اپنے ہاتھ سے تم اپنے عزیز رشتہ داروں کو قتل کرو تاکہ آئندہ تمہیں یہ کبھی جرت نہ ہو. ہاں، جنہوں نے علی اعلان اس شرک کی تردید کی، اس کو غلط کہا، تو ان کو کوئی سزا نہیں دی گئی. تو فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، فرمایا یہ تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک بہتر ہے. یعنی سزاؤں کا قیام، یہ نہیں کہ زبانی کلامی معافی مانگ لی یا ہم پھر نہیں کریں گے بس بات ختم ہو گئی. فرمایا نہیں، دنیا کے اندر بھی بعض جرم ایسے ہیں کہ ان کی سزا اللہ تعالیٰ نے لازم قرار دی ہے تاکہ دوبارہ وہ جرم اس زمین پر واقع نہ ہو. اور یاد رکھ لینا کہ مجرموں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنا یہ کائنات کے نظام کو، یہ امن کے نظام کو، نظام عالم کو یہ خراب کرنے کی بنیادی وجہ ہے کہ جب ہم مجرموں پر شفقت کریں اور ہم انہیں یہ کہیں کہ بھائی ان نے معافی مانگ لی، یہ دوبارہ نہیں کریں گے، سمجھ آ گئی، یا یہ لوگ کر رہے ہیں ان کو کچھ نہ کہا جائے، اس سے کیا ہوگا کہ کائنات کا سارا نظام گڑبڑ ہو جائے گا، امن تباہ ہو جائے گا اور یہ کائنات پھر رہنے کے قابل نہیں رہے گی. آج بھی آپ دیکھ لیں کہ آج دنیا کے اندر جو بد امنی ہے، اس بد امنی کی وجہ یہ نہیں ہے کہ دنیا کے اندر قوانین موجود نہیں ہیں یا اچھے لوگ موجود نہیں ہیں، بلکہ دنیا کی بد امنی کی وجہ آج آپ دیکھ لیں نہ عزتیں محفوظ ہیں، نہ مال محفوظ ہے، نہ جان محفوظ ہے. اور یہ تینوں چیزیں کیوں محفوظ نہیں ہیں؟ اس لیے کہ ان تینوں چیزوں پر ہاتھ ڈالنے والے لوگ جو لوگوں کی عزتیں تار تار کر رہے ہیں، سمجھ آ گئی، اور جو مالوں کو غیر محفوظ کر رہے ہیں،
چور ہیں، ڈکیت ہیں، فراڈیے ہیں، دھوکے باز ہیں، رشوت خور ہیں، سود خور ہیں، اور اسی طریقے سے لوگوں کو قتل کرنے والے، لوگوں کی خون کی ہونیاں کھیلنے والے، آج آپ دیکھ لیں کہ ہمارا قانون ان کے اوپر شفقت کرتا ہے، ان کو راستے فراہم کرتا ہے، اور 2 نمبر قسم کے وکیل وہ ان کی گواہیاں کھڑی کر کے ان کے مقدمات لڑ کے وہ اپنے ایمان کو نہیں دیکھتے، وہ قرآن کے حکم کو نہیں دیکھتے، وہ چند ٹکوں کی خاطر، چند پیسوں کی خاطر وہ ایک قاتل کو، ایک دہشت گرد کو، ایک مجرم کو، ایک ڈاکو کو، ایک چور کو، ایک ڈکیت کو وہ اس کی وکالت کر کے اس کی جان چھڑوا رہے ہیں۔ آپ خود بتائیں کہ جب چور اور ڈکیت، قاتل، زانی اور شرابی اور فراڈیے، دھوکے باز، اس قسم کے لوگ جب جرم کرنے کے باوجود سفارشوں کی بیس پر، پیسے کی بیس پر، اثر و رسوخ کی بنیاد پر آزاد دانہ گھومیں گے، تو آپ بتاؤ کہ مزید مجرم پیدا ہوں گے یا نہیں؟ بہت سارے لوگ پھر یہی جرم کرنے لگیں گے۔ آج پوری کائنات کے اندر جو بدامنی ہے، فتنہ اور فساد ہے، عزتیں یہاں پر محفوظ نہیں، جان یہاں محفوظ نہیں، مال یہاں محفوظ نہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ قرآن کریم کی تعلیمات کی کمی نہیں ہے، مدارس اور مساجد کی، خانقاہوں کی، تبلیغی جماعت کی، جماعتوں کی، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، تعلیم بہت عام ہو چکی ہے۔ اگر کمی ہے تو قرآن کے، اللہ کے قانون کے نفاذ کی کمی ہے۔ اللہ کا قانون، اللہ کا قرآن، حدود اللہ، تعزیرات جو بیان کی گئی ہیں، آج وہ 1 گھنٹے کے لیے نافذ ہو جائے تو پوری کائنات سے جرم کا نام و نشان مٹ جائے۔ تو یہ بات بیان فرمائی گئی، ذالکم خیر لکم عند بارئکم، تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک یہی ہے کہ مجرم کو اس کے جرم کی سزا دی جائے، وہ اسی کو بہتر سمجھتا ہے۔ فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ یا اولی الالباب، تمہارے لیے قصاص کے اندر اے عقل مندوں زندگی ہے، زندگی۔ آج زندگیاں خطرے میں ہیں۔ زندگیاں محفوظ کب ہوگی؟ کہ جب اللہ کا قانون نافذ ہوگا۔ فَتَابَ عَلَيْكُمْ، چنانچہ یہ قانون نافذ ہوا کہ جو خاموش رہے تھے انہوں نے جرم کرنے والوں کو قتل کیا، سمجھ آ گئی؟ تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ فَتَابَ عَلَيْكُمْ، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ توبہ ایسے قبول نہیں ہوتی۔ آج بھی اسلام کے اندر شراب کی، زنا کی، چوری کی، ڈکیتی کی جو سزائیں ہیں، اگرچہ وہ زبانی کلامی توبہ کرتا رہے، اس کی توبہ قابل قبول نہیں ہوگی پوری، جب تک کہ اس کو دنیا میں بھی سزا نہ دے دی جائے۔ یہ نہیں کہ صرف آخرت میں اس کو سزا دی جائے گی۔ اولی توبہ سے یہ فائدہ ہوگا کہ آخرت میں وہ سزا سے محفوظ رہے گا۔ یہ فائدہ نہیں ہوگا کہ وہ دنیا کے عذاب سے محفوظ رہے گا، دنیا کی سزا سے محفوظ رہے گا۔ تو زبانی توبہ بھی کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ جو قانون ہے اس کا نفاذ بھی ضروری ہے۔ آپ نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صاحب سے زنا ہو گیا، تو وہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چل کر آ گئے کہ یا رسول اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا۔ آپ نے اپنا رخ دائیں کر لیا، وہ دائیں حاضر ہو گیا، آپ نے اپنا رخ بائیں کر لیا، آپ اپنا رخ پھیرتے رہے، وہ چاروں طرف سے پیش ہوتا رہا اور یہی کہتا رہا کہ میرے اوپر اللہ کی حد نافذ کی جائے تاکہ میں پاک ہو جاؤں۔ یہ تھی بات۔ تو آج بھی جب اللہ کی حدود، تعزیرات، قرآن کا قانون نافذ ہوگا، پوری دنیا کے اندر امن اور آشتی آ جائے گی۔ یہ کانفرنس کرنے سے نہیں آتی، امن کانفرنس، یہ کانفرنس کرنے سے نہیں آتی، یہ کوئی قانون کی بہترین کتابیں لکھنے سے نہیں آتی۔ آج بھی مجرموں کو سخت سے سخت سزائیں جو قرآن و حدیث نے بیان کی ہیں وہ جاری کر دی جائے، پوری دنیا کے اندر امن آ جائے گی۔ انہ ھو التواب الرحیم، فرمایا کہ وہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم ہرگز لن نؤمن لک، ہم ہرگز کسی بھی صورت آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ یاد کرو، یاد رکھو میری بات، احسان فراموش سب سے بڑا مجرم کہ موسیٰ علیہ السلام ان کو فرعون سے نجات دلا رہے ہیں۔ اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ ظاہر فرمایا، ان کے ہاتھ پر سمندر کو پھاڑ دیا، شام کے علاقے میں آگے جہاد کا حکم دیا تو جہاد نہیں کر رہے، اور کسی اور بات کا حکم دیا وہ نہیں مان رہے۔ موسیٰ علیہ السلام تورات پر چلے گئے تو بچڑے کو خدا بنا بیٹھے، اتنے بڑے بڑے جرم کر رہے۔ دیکھتے نہیں ہو کہ نبی نے تمہارے لیے کیا کیا کیا؟ دیکھتے نہیں ہو؟ تو اب کیا کہہ رہے ہیں کہ اے موسیٰ آپ یہ جو کتاب لے کر آئے ہو تورات، ہم اس کو ہرگز نہیں مانیں گے۔ میرے بھائیوں میری ایک بات سن لو توجہ کے ساتھ، توجہ ہے یا نہیں؟ وہ بات کیا ہے؟ یہ جو ان کے اندر بد اخلاقی آئی، بہت توجہ سے میری بات سنیے گا، یہ جو ان کے اندر بد اخلاقی آئی،
اس بد اخلاقی کی وجہ کہ انہوں نے آنکھ کھولی، انہوں نے پرورش پائی، یہ پروان چڑھے زوال کے دور کے اندر، کہ جب فرعونی ان کے اوپر ظلم و ستم کر رہے تھے، اس ذلت کے ماحول کے اندر یہ پروان چڑھے ہیں۔ جو شخص ذلت کے ماحول میں پروان چڑھتا ہے، اخلاقی اقدار اس کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اس کے نزدیک محسن کوئی شے نہیں ہوتا، اس کے نزدیک احسانات اور انعامات کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ اب یہ چونکہ سارے بنی اسرائیل والے یہ فرعون کے ظلم و ستم اور ذلت والے ماحول میں ان کی پیدائش ہوئی، وہیں ان کی جو ہے یہ پروان چڑھے ہیں، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ شامل تو ہو گئے، لیکن یہ کہ وہی مزاج کے اندر ذلت کو اپنانا، مزاج کے اندر وہی احسان فراموشی، یہ چیزیں ان کے اندر جو ہے وہ رچ بس گئی۔ اب دیکھو موسیٰ علیہ السلام اللہ کی کتاب لے کر آئے، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ، اتنی گری ہوئی بات کہ اے موسیٰ ہمیں آپ پر اعتماد نہیں ہے کہ یہ کتاب اللہ نے آپ کو دی ہو، پتہ نہیں آپ کہاں سے لے کر آگے ہو، آپ جو 40 دن کہیں رہے ہو، ہمیں کیا پتہ کہاں رہے ہو، اور کس نے یہ آپ کو کتاب دی، ہو سکتا ہے آپ خود ہی لکھ کر لے آئے ہو، تو ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اپنے نبی پر اعتماد کھو دیا، یہ ہوتا ہے ذلت کے ماحول میں پروان چڑھنا، اور اس کا پھر نتیجہ۔ اس لیے میں یہ بات کرتا ہوں کہ اپنی اولاد کو، اپنے شاگردوں کو عزت کے ماحول میں پروان چڑھائیں۔ آج مائیں باپ بھی گھر کا ماحول وہ اس کو بچہ سمجھ کر، یہ تو بچہ ہے، لڑکا ہے، نوجوان ہے، اس کو کچھ بھی کہہ دو، ذرا ذرا سی بات پر تو مر کیوں نہیں جاتا، تو دفع کیوں نہیں ہو جاتا، تو پیدا ہی کیوں ہوا تھا، ذرا ذرا سی بات پر ذلیل و رسوا کرنا اپنے بچوں کو یا اپنے شاگردوں کو، اس قسم کی ڈانٹ پلانا کہ ان کی نہ عزت کا خیال کیا جائے اور نہ ان کے درجے کا خیال کیا جائے، نہ ان کی عمر کا خیال کیا جائے۔ بھائی میں تو یہ کہتا ہوں کہ چھوٹا سا بچہ بھی مدرسے کے اندر پڑھتا ہو، اس کی بھی عزت ہوتی ہے۔ آپ کے گھر کے اندر 1 سال کا بچہ ہے، اس کی بھی عزت نفس ہے۔ ماں باپ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو ذلیل و رسوا کریں، اس کی بھی عزت کرو تاکہ وہ بڑے ہو کر عزت کرنا سیکھے، مت سب کے سامنے ڈانٹیں۔ حتیٰ کہ اپنے بچوں کو اپنی دوسری اولاد کے سامنے ڈانٹنا بھی میں صحیح نہیں سمجھتا۔ آپ نے اگر اپنے بچے سے بھی کوئی بات کرنی ہے، آپ تنہائی میں بات کریں کہ بیٹا آپ چھوٹے سے میرے لاڈلے بیٹے ہو، آؤ میرے پاس، مجھے آپ سے یہ شکایت ہے، کیا آپ نے ایسا کیا ہے؟ سب کے سامنے اس کو ذلیل و رسوا کرنا، خاص طور پر ہمارے ہاں یہ عادت بن چکی ہے کہ جب خاندان کے دیگر لوگ آئیں تو اپنے بچوں کو ان کے سامنے رسوا کیا جاتا ہے، ان کے سامنے ڈانٹا جاتا ہے۔ نہیں بھائی، آپ کو یہ حق کس نے دیا ہے؟ ماں باپ کو تو عزت دینے کے لیے ہو، ماں باپ اس لیے نہیں ہو کہ آپ اپنی اولادوں کو ذلیل و رسوا کرتے پھریں۔ آپ اگر استاد ہو تو آپ استاد کس لیے ہیں کہ آپ اپنے شاگردوں کو ذلیل و رسوا کریں، ان کے چھوٹے چھوٹے جرم پر آپ سب کے سامنے ان کی پگڑیاں اچھالیں؟ آپ اس لیے تھوڑی ہیں۔ اور میں تو یہ بات کرتا ہوں کہ بھئی اگر سزا دینی ہے تو جو بڑے ہیں، کیا فرمایا شریعت کے اندر، 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھیں تب اس کو آپ پٹائی کر سکتے ہیں۔ اور یہاں ہم بعض اوقات مدرسوں میں دیکھتے ہیں چھوٹا بچہ 7 سال کا، 8 سال کا چھوٹا بچہ اگر وہ صف میں آگے پیچھے ہو رہا ہے تو سب کے سامنے استاد اس کی گدی پر وہ تھپڑ مارتے ہیں، اس کے منہ پر تھپڑ مارتے ہیں۔ چھوٹا سا بچہ، اس کے اوپر تو نماز فرض ہی نہیں ہے، اور آپ سب کے سامنے اس کو اس طریقے سے مار رہے ہو۔ آپ کو کیا اللہ نے پوچھنا نہیں ہے؟ آپ استاد اس لیے تھے کہ آپ جو ہے وہ اس طریقے سے سزا دینے والے بن جائیں؟ آپ کس لیے تھے؟ ہرگز نہیں۔ جو نماز میں آ نہیں رہا، مدرسے کے اندر، مسجد میں جو آ نہیں رہا، اس کو تو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا۔ جو بیچارہ آ چکا، ذرا سی سب اس نے آگے پیچھے کیا کر لی، یا وہ کوئی چھوٹا بچہ ہے، کوئی شرارت وہ کیا کر رہا ہے، اس کو آپ سزا دے رہے ہیں۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی، حضرت فرماتے ہیں اپنے کسی شاگرد کو یا کسی انسان کو خبیث کہنے پر بھی شریعت نے 80 کوڑے رکھے ہیں۔ ہم تو ایسے ہی جو ہمارے منہ میں آتا ہے ہم اپنے شاگردوں کو کہتے رہتے ہیں کہ تو خبیث ہے، تو خناس ہے، تو فلانا ہے۔ خناس کا لفظ شیطان پر بولا گیا، خبیث کا لفظ زانی پر بولا گیا، اب ہم یہ بولتے رہے؟ الحمدللہ آپ نے مجھ سے کبھی کوئی ایسی بات نہیں سنی ہوگی۔ یہ کہ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ نے ہماری تربیت فرمائی، حضرت بھی یہ بات نہیں فرماتے تھے۔ حضرت اپنے شاگردوں کی ایسی تربیت فرماتے تھے کہ جس میں اس کی عزت نفس کا پورا خیال رکھتے تھے۔ کوئی سزا بھی دینی ہوتی تھی تو ایسے طور پر دیتے کہ وہ طالب علم اس سزا کو بھی اپنے لیے انعام سمجھتا تھا کہ یہ جو حضرت نے مجھے سزا دی ہے بالکل صحیح دی ہے۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی پہلے اپنا تو بنا لو، بیٹے اپنے ہوتے ہیں، اگر کسی جرم پر والد ایک لگا بھی دے تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ کھانا بھی تو یہی ہمارے لیے لاتا ہے، ہمارے لیے بستر اور گھر کا انتظام بھی تو اسی نے کر رکھا ہے۔ فرمایا آنے والے طلباء کو پہلے اپنا تو بناؤ،
ان کے دل میں اپنے لیے محبت تو پہلے پیدا کرو، پھر ان کو کچھ کہو، وہ کچھ بھی محسوس نہیں کریں گے، کبھی بھی کہیں نہیں جائیں گے، وہ ہمیشہ زندگی بھر تمہارے غلام بن کر رہیں گے. یہی والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے. تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ بھائی آپ نے بڑے ہونا ہے اپنے گھر میں، اور جہاں آپ کام کریں. آج دکان پر مجھے تو بڑی حیرت ہوتی ہے، کوئی ہم کسی ہوٹل پر چلے جائیں کھانا کھانے کے لیے تو جی چھوٹے، ارے بھائی آپ کو یہ بات زیب دیتی ہے کہ ایک بچہ جو پتہ نہیں کس مجبوری سے اپنے ماں کے لقموں کے لیے جو ہوٹل پر کام کر رہا ہے، آپ نے اس کو اس طریقے سے بلایا ہے؟ نہیں، آپ اس کو پیار سے بھی بلا سکتے ہیں. چھوٹے بھائی بات سنو، اس کو غلام سمجھنا، اس کو نوکر سمجھنا، یہ تو بات غلط ہے. آپ کو کیا معلوم اس کے گھر میں کیا بیت رہی ہے. تو بھائی یہی چیزیں ہیں. میں یہی بات کرتا ہوں، آپ سے کسی نے نہیں پوچھنا کہ ہمیں بخاری سناؤ، ہمیں مسلم سناؤ، ہمیں شامی سناؤ، ہمیں فلاں کتاب سناؤ. لوگوں نے آپ کی عادتیں دیکھنی ہے، آپ کی چال ڈھال دیکھنی ہے، آپ کی بول چال دیکھنی ہے، آپ کی نگاہیں کہاں جاتی ہیں، کہاں رک جاتی ہیں. لوگوں نے یہ دیکھنا ہے، لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا اخلاق کیا ہے، آپ معاملہ کیسے کرتے ہیں، آپ بات کیسے کرتے ہیں، آپ کو عزت اور ذلت کے معیار معلوم ہے یا نہیں. لوگوں نے یہ چیز دیکھنی ہے. تو سمجھ آ گئی بھائی. اب یہ فرعون کے دور میں جنہوں نے پرورش پائی تھی، وہ اپنے نبی پر وہاں جب سمندر میں غرق ہونے کا ان کو اندیشہ ہوا، اس وقت اعتماد کیا، سمندر کے راستے بن کے اپنے مفاد کے لیے تو چل پڑے. اور جب دین پر عمل کرنے کی بات آئی تو کہتے ہیں نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، ہم تجھ پر اعتماد نہیں کرتے ہم جب تک اللہ تعالیٰ کو روبرو نہ دیکھ لیں اور اللہ صاف صاف کہہ دے ہمارے سامنے آ کر کہ یہ کتاب میں نے دی ہے، پھر ہم سچا سمجھیں گے کہ واقعی یہ کتاب اللہ کی ہے، تو نے خود نہیں بنائی. حتی نری اللہ جہرا. اب جب انہوں نے یہ بات کہی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ یا رب یہ میری قوم کے لوگ ہیں، یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ مجھے اجازت دیجئے میں ان قوم کے کچھ بڑے لوگوں کو، باعزت اور سردار قسم کے لوگوں کو لے کر میں آپ کے حضور دور میں آ جاتا ہوں. آپ ان کو فرما دیں کہ یہ کتاب میں نے دی ہے، یہ موسیٰ نے خود نہیں بنائی. اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی. موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر مقام طور پر پہنچتے ہیں. اللہ تعالیٰ غیب سے آواز دیتے ہیں کہ بھئی یہ کتاب، اے بنی اسرائیل، یہ کتاب تمہارے پیغمبر موسیٰ کو میں نے دی ہے، موسیٰ نے خود نہیں لکھی. اب یہ آواز ان کو سنائی دے رہی، کہنے لگے اے موسیٰ کیا معلوم آپ نے پہاڑوں کے پیچھے کسی کو کھڑا کر دیا ہو اور یہ آواز اسی کی ہو، ہمیں کیا معلوم خدا بول رہا ہے یا کون بول رہا ہے. لہذا ہم اس وقت مانیں گے کہ جب اللہ ہمارے سامنے آ جائے، ہم اپنی کانوں سے اس کی بات کو سنیں اور اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھیں. جب اس قسم کی ذلت اور رسوائی میں کوئی اپنے آپ کو لے جائے، اس قسم کی بد اخلاقی میں کوئی اپنے آپ کو لے جائے کہ اس قسم کی باتیں کرنے لگے، تو اللہ نے پھر ان کے اوپر عذاب نازل کیا. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، صاعقہ کہتے ہیں ایسی بجلی کو کہ جو کڑکتی بھی ہے اور بعض اوقات گر بھی جاتی ہے. فرمایا وہ بجلی ان کے اوپر اللہ نے پھینکی اور وہ دیکھ رہے تھے ان کے سامنے، وہ سب کے سب 70 کے 70 لوگ وہاں مر گئے. اب موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ یا رب یہ تو مجرم تھے، سارے کے سارے مر گئے اور میں نے ابھی واپس جانا ہے اپنی قوم کے پاس. میری قوم تو ایک بات ماننے کو تیار نہیں تھی کہ یہ کتاب جو ہے وہ اللہ نے آپ کو دی ہے. اب میں جب جا کر کہوں گا کہ ان کو اللہ نے مار دیا، وہ نہیں 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 نہیں، پہلے کتاب بھی تو خود لایا تھا، اب ہمارے بندے بھی تو نے خود ہی مار دیے. تو یا اللہ ان کی ہلاکت میری ہلاکت کا ذریعہ بن جائے گی، آپ ان کو زندہ کر دیجیے. سمجھ آ گئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم بعثناکم من بعد موتکم، کہ ہم نے تمہیں دوبارہ اٹھا دیا تمہاری موت کے بعد. اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو، حالانکہ یہ اصول نہیں ہے کہ دنیا میں دوسری بار زندگی ملے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دوسری بار زندگی عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ کو قدرت تو ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت نہیں ہے. سنت اللہ یہی ہے کہ دنیا میں زندگی ایک ہی بار ملے گی، لیکن اللہ کی قدرت اس پر بھی ہے، اللہ کو قدرت اس پر بھی ہے کہ وہ چاہے تو دوسری زندگی بھی عطا فرما سکتا ہے، بار بار زندگی بھی عطا فرما سکتا ہے. اور بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ یہاں جب بجلی ان کے اوپر گری تو وہ مرے ہی نہیں تھے بلکہ صرف بے ہوش ہوئے تھے. اب بے ہوش ہونے پر موت کا لفظ بولا گیا، جیسے کہ قرآن کریم کے اندر جو ہے یا احادیث مبارکہ کے اندر نیند کے اوپر بھی موت کا لفظ بولا گیا. تو بے ہوشی تو نیند سے اعلیٰ درجے کی چیز ہے، تو جب نیند پر موت کا لفظ قرآن و حدیث میں استعمال ہوا ہے تو بے ہوشی پر تو بطریق اولا ہو سکتا ہے. اب وہ ساری بات ہی ختم کہ ان کو دوسری زندگی ملی تھی، نہیں، بلکہ وہ اصول اپنی جگہ پر قائم ہے کہ دنیاوی زندگی ایک ہی دفعہ ملتی ہے، دوسری زندگی پھر کبھی نہیں ملا کرتی. سمجھ آگے بھائی؟ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ، یعنی تم اطاعت اور فرمانبرداری کرنے والے بن جاؤ. اب موسیٰ علیہ السلام ان کو یہاں پر جب واپس لائے سب کو تو قوم نے پوچھا ہاں بھائی کیا سناؤ بھائی کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ ہاں
یہ کتاب تو اللہ تعالیٰ نے ہی دی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بات فرما دی ہے کہ تمہیں اس میں سے جو بات آسان لگے اس کے اوپر عمل کر لینا، جو مشکل لگے اسے چھوڑ دینا۔ وہی شیطانی گناہ پھر بھی ساتھ انہوں نے ٹچ کر دیا، اس کو کہتے ہیں ٹچ، سمجھ آگے نا بھائی؟ تو ٹچنگ انہوں نے کر دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا یہی بات ہے، پھر وہ آپ نے پڑھا اور آگے آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو پھر ان کے اوپر معلق کیا اور کہا کہ سچ بولو، پھر انہوں نے ساری بات بتائی، سچ سچ بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس یہ اللہ کی ہی کتاب ہے۔ سمجھ آگے بھائی؟ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، یہ جو واقعہ یہاں پر آیا وہ اس طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ان کو یہ حکم دیا کہ تم جو ہے فلاں شہر کے اندر داخل ہو جاؤ، تو انہوں نے کہا کہ ہم وہاں پر جو قوم ہے وہ بہت سخت ہے، قوم اعمال کا، ہم وہاں نہیں جاتے ہیں، ہمیں ان کے ساتھ جہاد کرنا پڑے گا، جہادی کا حکم تھا تو ہم ان کے ساتھ جہاد نہیں کر سکتے، لہذا آپ جو ہے ہم نہیں جائیں گے۔ اذهب انت وربك فقاتلا اننا هنا قاعدون، تو جانے تیرا رب جانے، تم جا کے لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ یہ اصحاب موسوی تھے جنہوں نے یہ کہا، یہ اصحاب موسوی تھے جنہوں نے کہا اذهب انت وربك فقاتلا اننا هنا قاعدون، کہ قوم اعمال کا بڑی سخت مزاج اور بڑے سخت مقابلے والے لوگ ہیں، ہم نہیں جاتے، تو جانے اور تیرا رب جانے، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ لیکن جب بدر کے دن آئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ قوم کہ جو ابو سفیان کی قیادت میں شام سے مال لے کر آ رہے تھے، ہم نے تو مقابلہ ان سے کرنا تھا، ان سے مقابلہ آسان تھا، لیکن اللہ نے ابو جہل کے لشکر کو بھیج دیا۔ تو صحابہ اکرام سے پوچھا کہ بھائی اب ابو جہل کا جو لشکر وہ لڑائی کی پوری تیاری کے ساتھ میدان میں آ رہا ہے، تو کون کون لڑنے کے لیے تیار ہے؟ تو صحابہ اکرام نے کہا کہ ہم وہ نہیں ہیں جو موسیٰ کے ساتھیوں کی طرح یہ کہیں اذهب انت وربك فقاتلا اننا هنا قاعدون، بلکہ ہم وہ ہیں اگر آپ ہمیں کہیں گے کہ فضاؤں میں تم نے یہ کام کرنا ہے تو ہم اپنی جان، اپنی اولاد اور اپنی مال کے ساتھ حاضر ہیں۔ آپ ہمیں کہیں گے فلاں صحرا تک چلے جاؤ، آپ ہمیں کہیں گے سمندر کی تہ میں چلے جاؤ، آپ جہاں کہیں گے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا سینہ بعد میں، ہمارا سینہ پہلے۔ یہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب ان سے کہا گیا تو کہتے ہیں نہیں، تو اللہ نے حکم دیا کہ فلاں جو ایک صحرا تھا جس کو وادی سینہ کہتے ہیں اور مقام تی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ان کو محصور کر دیا۔ 40 سال یہ اس مقام تی کے اندر، اس صحرا کے اندر یہ محصور رہے۔ اب محصور رکھا گیا یہاں پر بطور سزا کے اور بطور تربیت کے۔ یاد رکھنا مولوی صاحب، ایک بہت کام کی بات آپ نے انشاءاللہ مستقبل کی قیادت کرنی ہے، بہت کام کی بات آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ جو زوال کے دور میں پیدا ہونے والے، زوال میں پرورش پانے والے، زوال کے دور میں پروان چڑھنے والے، زوال کے دور کو قبول کر لینے والے لوگ، وہ کبھی بھی عروج اور بہتری کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں ہوتے، وہ کام نہیں کرتے، وہ کہتے نہیں جو ہو رہا ہے بالکل ٹھیک ہو رہا ہے، بس ہم اس پر قانے ہیں، اس پر راضی ہیں، حالات کو تبدیل کرنے کی فکر نہ کرو، یہ ہو جائے گا، فلانا ہو جائے گا، کس طرح کے حالات آ جائیں گے۔ اور بھائی حالات ٹھیک ہی تب ہوں گے کہ جب آپ ان حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے میدان عمل میں اتریں گے۔ اب ان کو یہ کہا گیا جہاد کرو، کہتے ہم نہیں کرتے، بڑے سخت لوگ ہیں۔ بھائی جب تم جہاد نہیں کرو گے، تم جب میدان عمل میں نہیں آؤ گے، زوال سے نکلنے کے لیے سیاسی اور فکری اور شعوری جس طرح کی بھی ضرورت ہے، جب تم وہ کوششیں نہیں کرو گے، وہ جدوجہد نہیں کرو گے، تو اس زوال سے تم کیسے نکلو گے؟ ہمارے حالات کیسے تبدیل ہوں گے؟ اب یہ سارے پرانے پاپی جو فرعون کے دور میں پیدا ہوئے، فرعون کے دور میں ان کی پرورش ہوئی، پروان چڑھے، اور اب موسیٰ علیہ السلام ان کے ذریعے سے ایک انقلاب لانا چاہتے ہیں، تبدیلی لانا چاہتے ہیں، وہ لوگ تیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو مقام تی کے اندر محصور کر دو، وہاں ان کی تربیت اور ان کو محصور کیا گیا۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ ان کی جو نئی اولادیں آئی، انہوں نے آ کر جو ہے وہ اس بات کو سمجھا، اور یہ سارے جو پرانے پاپی تھے یہ اسی مقام تی کے اندر فوت ہوئے، حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی وفات وہیں ہوئی، حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات بھی وہیں ہوئی، حضرت یوشع بن نون وہ پھر اس نئی قوم کو لے کر اور پھر آگے بڑھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے پھر بیت المقدس کو فتح فرمایا۔ تو انقلاب کون لوگ لائے؟ جو پرانے پاپی تھے وہ انقلاب نہیں لاتے۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ جتنے ابی بن خلف، ابو جہل، فلاں اور فلاں اور فلاں فلاں، یہ سب ڈٹ گئے کہ ہم اس نظام کو تبدیل نہیں ہونے دیں گے، ہم حالات تبدیل نہیں ہونے دیں گے، ہم توحید پر نہیں آنے دیں گے، ہم شرک کو ختم نہیں ہونے دیں گے، توحید کو پروان نہیں چڑھنے دیں گے، ہم وہ ڈاکو والا، وہ سود والا نظام نہیں ختم ہونے دیں گے، ہم وہ رشوت ستانی والا نظام نہیں ختم ہونے دیں گے۔ نئے لوگ اٹھے اور اکثر نوجوان تھے، بہت کم گنتی کے لوگ ہیں جو بڑی عمر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ اکثر وہ نوجوان ہیں کہ جو
नौजवानी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, उन्होंने तरबियत पाई और उन्होंने पूरी दुनिया के हालात तब्दील कर दिए। समझ आ गए भाई? तो अल्लाह ताला ने इनको यहां पर रखा तो बतौर सजा के था, लेकिन फिर भी इनाम फरमा दिया। अब आप खुद बताएं, सहरा हो, सहरा की धूप आपने देखी है? सख्त तरीन धूप होती है भाई, रेत इतनी तपती है जिसकी कोई इंतहा नहीं। सर्दियों में भी यहां रहना मुजर और गर्मियों में भी यहां पर रहना मुजर। तो देखो कि बतौर सजा के रखा, लेकिन अल्लाह ने उस सहरा को कैसे ठंडा फरमाया? फरमाया हमने बादलों को साइबान बना दिया। एक बादल वो होते हैं जो घने होते हैं, जैसे आजकल आए हुए ये जो घने बादल होते हैं ना, ये हफ्स पैदा करते हैं। यहां वज़ल्लना अलैकुमुल गमाम से मुराद पतली पतली बदलियां, जो पतली बदलियां होती हैं उनके अंदर से हवा क्रॉस होकर वो नीचे रहने वाली मखलूक को पहुंचती है। तो पतली पतली बदलियां अल्लाह ताला ने वहां पर साइबान बना दी, और जनाब वो साया भी हो गया और ठंडी हवा भी नीचे पहुंच रही, बड़े मजे से वहां पर रह रहे। अल्लाह ने कैसे नखरे उठाए इनके, बात समझ में आ गई? और उसके बाद मन और सलवा उतार दिया। अनज़लना, जो चीज बगैर सबब के मिले उस पर नुज़ूल का लफ्ज बोला जाता है। जो चीज बगैर सबब के मिले, समझ आ गई? दुनिया दारुल अस्बाब है, लेकिन यहां जो जो चीजें बगैर सबब के मिली हैं, अल्लाह ताला ने उनके ऊपर नुज़ूल का सबब, नुज़ूल का लफ्ज है वो अल्लाह ताला ने उनके ऊपर बोला है कि भाई हमने आसमान से बगैर इनकी किसी जद्दोजहद के, बगैर किसी कमाई के, हमने इनके रिस्क का बंदोबस्त कर दिया। क्या भाई? हमने मन उतार दिया। मन कहते हैं शबनम के कतरे, कभी आपने दरख्तों के पत्तों पर देखे होंगे, बहार के मौसम में देखे कभी भाई? सुभान अल्लाह, क्या सुहाना मौसम होता है और क्या सुहाना मंजर होता है। तो मैं इस तरीके से वो शबनम के कतरों की तरह मीठी मीठी कुछ चीजें, वहां दरख्त तो नहीं होते, सहरा में दरख्त नहीं हुआ करते, लेकिन वो उस रेत के ऊपर आकर गिर जाते थे। वो हल्के हल्के मीठे और बड़े मजेदार होते थे, बस वो उनको ऐसे उठाओ और वो मीठा जो है वो खा लो। समझ आ गई? और जो अल्लाह ताला ने सलवा उतार दिया, सलवा बटेर की मानिद एक परिंदा होता है, फरमाया कि वो बटेर की मानिद परिंदे अल्लाह ने कसरत के साथ उतार दिए। वो आकर इनके पास बैठ जाते थे, जितनी इनको जरूरत होती पकड़ लेते और उनको ज़िबा करते और उनको भून कर और उनको तल कर, जैसे भी उन्होंने खाने होते जनाब वो खा जाते। तो खतीब हज़रात तो कहते हैं जी वो पका पकाया खाना पहुंच जाता था। मन और सलवा, उनको ये नहीं पता मन क्या है और सलवा क्या है, मन और सलवा, पका पकाया खाना आसमान से पहुंचता रहा। खतीबों से तो खुदा बचाए, सूफियों से और खतीबों से खुदा बचाए। ये तो एक किस्म का ऐसे लगता है जैसे किस्म अल्लाह, किस्म अल रसूल, किस्म अल नबी करते हैं, इस तरह बात करते हैं जैसे वहां पर ये मौजूद थे। अल्लाह सही ने में आंखे, वल जिब्राइल ने में आंखे, वल जिब्राइल जो मूसा को लायन, वल मूसा ने ए आंखे, वल अल्लाह ने में आंखे। तुम वहां मौजूद थे क्या? ना कुरान में है, ना हदीस में है, कुछ कहीं भी नहीं है। हमारे खतीब हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे, हज़रत जिब्राइल आ गए, उन्होंने कहा कि आप ऐसे जा रहे हैं, वो ऐसी ऐसी हमें तो बात भी करनी नहीं आती, ऐसी ऐसी बातें करेंगे जैसे वहां पर मौजूद थे। ये सब अल्लाह और उसके रसूल पर एक किस्म का झूठ है। तो सिर्फ कुरान और सुन्नत को बयान करने का मिजाज बनाए, कोशिश करें कि हमारे अल्फाज भी दाएं बाएं ना हो। समझ आ गई भाई? तो कुलू मिन तय्यिबात, फरमाया कि हमने कहा कि जो हमने तुम्हें रिज्क दिया है पाकीज़ा रिज्क, इसको खाओ पियो। वमा ज़लमूना, फरमाया उन्होंने हम पर कोई जुल्म नहीं किया। जो अल्लाह की नाफरमानी करता है वो अल्लाह पर और अल्लाह के रसूल पर कोई जुल्म नहीं करता। वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, बल्कि वो अपने आप पर क्या करते हैं? जुल्म करते हैं। यानी अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात से निकलना ये अपने आप पर जुल्म है। तो हमने उनसे कहा कि इस शहर में दाखिल हो जाओ। वो जुल्म क्या किया उन्होंने अपने पर? वमा ज़लमूना वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, उन्होंने जो अपने आप पर जुल्म किया। क्या जुल्म किया? कहने लगे, इधर तवज्जो करो, कहने लगे कि ऐ मूसा, ये मन और सलवा खा खा के हम थक गए, खा खा कर हम थक गए जी। क्या चाहिए जी तुम्हें? हमें जी वो मूंग की दाल, मसूर की दाल चाहिए, जिससे आजकल आप लोग तंग हो। ये उन्होंने दुआएं मांग मांग कर लिया है भाई। अरे हमें जो क्या चाहिए? प्याज, असल वसल 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 खावने सही है, लहसुन खावने हैं, तरकारियां, खीरे खाने दी हमने, तरियां वो तरे कहते हैं वो खानी है जी, सब्जियां खानी है, दालें खानी। ये क्या रोज रोज हम गोश्त खाते रहे और रोज रोज ये मीठा खाते रहे, हम थक गए। समझ आ गई भाई? तो भाई ये तो दुआओं से जो चीज हासिल हुई है उससे अपने आप को तंग ना करो भाई। तो भाई क्या कहते हैं जी, हमने यहां नहीं रहना। तो फरमाया कि ऐसे करो, इस शहर में दाखिल हो जाओ।
چنانچہ جب شہر میں جاؤ گے تو وہاں تو محنت مزدوری کرنی پڑے گی. ایسے تمہیں کون کوئی ایک آلو بھی نہ اٹھانے دیتا سبزی والا, کھانے دیتا آپ کو؟ آپ شہر میں چلے گئے اور جا کے جناب ایک مرچ آپ اٹھا کے لے آئے, نہیں بھائی پیسے نکالو. اب پیسے ہوں گے تو نکالو گے نا بھائی, ایسے بچوں کی طرح جیب میں ہاتھ ڈال کے کہو گے یہ لو. اچھا پیسے کماؤ گے تو جیب میں آئے گی نا بھائی. تو فرمایا جاؤ شہر میں جاؤ, یہ زمانہ طالب علمی کی قدر کر لو بھائی, یہاں سب کچھ مفت میں ملتا ہے, بعد میں کمانا پڑے گا, جیب میں پیسے آئیں گے تو پیاز ملے گا تو مرچیں ملے گی بھائی, اب تو فری میں مل رہی, اللہ تعالیٰ دے رہے. زمانہ تربیت اور زمانہ تعلیم کی ناقدری کرنے والا جوتے کھاتا ہے, زمانہ طالب علمی اور زمانہ تربیت کی قدر کرنے والا بعد میں روتا ہے کاش زمانہ طالب علمی دوبارہ لوٹا ہے. پھر نہیں ملتا, پھر نہیں ملتا بھائی, اس کی قدر کرو. یہ جو آج ہمیں مفت میں بجلی مل رہی ہے, اساتذہ پڑھانے والے تشریف لا رہے اور کھانے مل رہے ہیں, ہمارے نخرے ماشاءاللہ اٹھائے جا رہے ہیں, تو بھائی اس کی قدر کریں. سمجھ آگے بھائی؟ تو فرمایا شہر میں داخل ہو جاؤ, پھر فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا, جو تمہارا جی چاہتا ہے جتنا چاہتا کھاؤ. لیکن اب یہاں ویسے فری میں نہیں ملے گا بھائی, کچھ کما کر پیش کرو گے اجرت پر ملے گا, عوض دو گے تو ملے گا, بدل دو گے تو ملے گا, نہیں تو نہیں ملے گا. اور یہ فرمایا کہ اس شہر میں تم داخل ہو جاؤ جھکتے ہوئے, شہر میں داخل ہو جاؤ جھکتے ہوئے, یعنی اکڑ کر داخل نہ ہو. شہر کے دروازوں کے اندر تمہیں داخل ہونا ہے تو یہ نہیں کہ تمہارا سینہ جو ہے وہ یوں تلا ہوا ہو, یوں داخل ہو, بلکہ یوں گردن جھکی ہوئی, سینہ اکٹھا ہوا ہوا اور تھوڑے سے جھکاؤ کے ساتھ, جس طرح انسان سجدے کی حالت میں جو ہے وہ اپنے آپ کو زمین کی طرف لے جاتا ہے. یہ مقصود ہے, یہ مقصود نہیں کہ گھسیاں مار کر جاؤ شہر میں داخل ہو گھسیاں مارتے ہوئے, یہ نہیں فرمایا, بلکہ کیا فرمایا کہ شہر میں داخل ہو ذرا جھکاؤ کے ساتھ. ہاں پتہ لگے عاجز مزاج لوگ آ رہے ہیں, یہ اللہ کا حکم تھا کہ تم نے جو مقام 30 سے نکل کر یہ جرم کیا ہے نا, اب اس جرم کی معافی یہ ہے کہ اس شہر میں داخل ہونا ہے تو شہر میں داخل ہوتے ہوئے تمہاری حالت عاجزانہ ہونی چاہیے, یوں کر کے جھکتے ہوئے جاؤ. لیکن یہ ایسے بدبخت جب داخل ہوئے تو سینہ تان کر اور اپنی سرینے ہلاتے ہوئے داخل ہوئے, ایسے بدبخت. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے عمل میں عاجزی رکھو اور اپنے قول سے یہ کہو حقہ حقہ. حقہ کا معنی یہ ہے توبہ 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 توبہ, ہم توبہ کرتے ہیں, معافی مانگتے ہیں. فرمایا یہ دو کام تم کر لو, شہر میں داخل ہو عاجزی کے ساتھ اور زبان سے توبہ توبہ کہتے رہو, تو ہم نغفر لکم خطایاکم, ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے. لیکن یہ ایسے بدبخت جب شہر میں داخل ہوئے سینہ تنا ہوا اور اپنے دھڑوں کو جو ہے وہ حرکت دے رہے, سرینوں کو حرکت دے رہے, اس طرح داخل ہوئے اور زبان سے کرے ہنتا ہنتا ہنتا, حقہ کے بجائے ہنتا ہنتا. اب ہنتا کا معنی ہے گندم 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 گندم, ایسے پاگل گدھے. سمجھ آ گئی؟ اس طرح خدا کی بات کا مذاق اڑایا. آج بھی آپ دیکھتے ہیں کتنے لوگ اللہ کے دین کا اور اللہ والوں کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں, تو پھر اللہ ان کو معاف نہیں فرماتا. فرمایا یہ کام تم کر لو, نغفر لکم خطایاکم, ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے, وسنزید المحسنین, اور فرمایا ہم نیکوکاروں کو زیادہ عطا فرمائیں گے. جس کے اندر جس قدر عاجزی ہوگی, جو جس قدر توبہ کرنے والا ہوگا, جو جس قدر اپنے عمل کے اندر حسن اور خوبی پیدا کرنے والا ہوگا, اللہ تعالیٰ اجر بھی اسی قدر عطا فرمائیں گے. سبحان اللہ. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم, یہ جو میں نے آپ کے سامنے بھی بیان کیا. فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء, فرمایا کہ پھر ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل فرمایا, بیماریاں اتار دی, طرح طرح کی بیماریاں ان کے جسموں میں پھیل گئی. آج بھی یہی ہو رہا ہے کہ نہیں؟ جب خدا کی نافرمانی ہو تو اللہ آسمان سے ایسی بیماریاں اتارتے ہیں, نہ کوئی سبب نظر آتا ہے نہ کوئی علاج نظر آتا ہے. ایک ہی راستہ ہے مصیبتوں سے بیماریوں سے بچنے کا, ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ کی حکم عدولی کو چھوڑ دو اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر آ جاؤ. یہی ایک راستہ ہے. فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ. آج ہم کہتے ہیں لیبارٹری ٹیسٹ کے اندر کچھ نہیں آ رہا, ڈاکٹروں کو سمجھ نہیں آ رہی, کوئی شفا معلوم نہیں ہو رہی. او بھائی یہ خدا کی طرف سے عذاب ہے, یہ کیسے سمجھ میں آئے گا, کیسے اس کا علاج ہوگا؟ نہیں ہو سکتا. تم سمجھتے ہو علاج لیبارٹری میں ہے, علاج ڈاکٹر کے پاس ہے, علاج تو توبہ میں ہے, علاج تو نماز میں ہے, شفا تو تلاوت میں ہے, علاج تو دعا میں ہے, علاج تو استغفار میں ہے. تم پیراڈول کے پیچھے پھر رہے ہو. یہ نہیں ہو سکتا. جو اللہ کی طرف سے آئے اس کو انسان نہیں ڈال سکتے. ہاں جو انسانوں کی طرف سے آئے اس کو تو پھر اللہ ڈال سکتا ہے نا.
اللہ کی طرف سے آزمائش کے لیے بھی چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن عام طور پر جب کوئی بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ میرا رب ناراض ہے۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ایسے نہیں کیا، اس کا سبب تم خود ہو۔ خروج عن الطاعہ، اس کو کہتے ہیں فسق، خروج عن الطاعہ، کہ اللہ کے حکم سے اپنے آپ کو آزاد کر لینا، فرمایا یہ سبب بنتا ہے اللہ کے عذاب کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔